अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़्फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इम्रअत नूहिन वइम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन वक़ील उद्ख़ुलन नार मअद्दाख़िलीन। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इन्दक बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वमर्यम इब्नत इम्रान अल्लती अहसनत फ़र्जहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना वصدقت बिकलिमाति रब्बिहा वकुतुबिही वकानत मिनल क़ानितीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अल्हिम मराशिद उमूरिना व अइदना मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरत अत-तहरीम का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है और आयत नंबर 8 है। 28वां पारा और उसकी आखिरी सूरत सूरत अत-तहरीम और उसका दूसरा रुकू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। पीछे मज़मून ये आया था कि ए ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचा लो। अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे
اور اس جہنم پر مسلط اور مقرر سخت فرشتے ہوں گے جو اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے۔ اب یہ مضمون آیا کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، تو اس کے لیے توبہ کا راستہ سمجھایا۔ بہرحال انسان ہے، انسان سے خطا، انسان سے گناہ ہو ہی جایا کرتا ہے، اور گناہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہ کو ایک عارضی حالت قرار دیا۔ جیسا کہ انسان کے جسم پر بیماری طاری ہوتی ہے، بخار اور سر کا درد اور پیٹ کا درد یا کوئی بھی بیماری آتی ہے، اور وہ انسان کے ساتھ ایک عارضی مرض لاحق ہوتا ہے، وہ دائمی نہیں ہوتا، اور اس عارضی بیماری کا علاج ہوا کرتا ہے۔ اگر علاج صحیح ہو جائے تو وہ بیماری چھٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے گناہ انسان کے اوپر عارضی طور پر طاری ہوتا ہے۔ گناہ کی نحوست اور نجاست انسان کے ساتھ عارضی طور پر لگ جاتی ہے۔ اگر آدمی توبہ کر لے، یعنی اس گناہ کی گندگی اور نحوست کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اس کی دوا کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کے ذریعے سے اس کو دور کر لے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے۔ تو یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبوا الی اللہ۔ توبو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، تاب یتوب توبا، واپس لوٹ کے آ جانا۔ توبوا الی اللہ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، معنی یہ کہ تم اللہ سے کٹ گئے ہو، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ توبۃ نصوحا، نون صاد ہا، نصح، نصح کہتے ہیں خلوص کو، اسی سے لفظ نکلا ہے نصیحت، خیر خواہی کرنا، مخلص ہونا کسی کے ساتھ، کسی کے خیر خواہی کرنا۔ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، جو گناہ ماضی میں ہو چکا اس گناہ پر آدمی کو ندامت اور شرمندگی ہو۔ نمبر دو، وہ گناہ یکسر چھوڑ دے، فوری اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے۔ نمبر تین، عزم مصمم، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ جس کی توبہ میں یہ تین باتیں پائی گئیں اس کی توبہ خالص کہلائے گی، توبۃ نصوح کہلائے گی۔ نمبر ایک کیا عرض کیا کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو۔ نمبر دو، فوری اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ اور نمبر تین، عزم مصمم، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اب پھر اگر آئندہ ہو گیا تو پھر پکی توبہ کر لے، پھر ہو گیا پھر پکی توبہ کر لے۔ مجھے یہ بتائیے، توبہ کی کیفیت اس طرح سے آپ سمجھیے گا جیسے راستے میں چلتے چلتے ایک آدمی کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گیا۔ اب جب گر گیا تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ گیا، یا چلتے چلتے جناب روڈ میں گاڑی میں کوئی حادثہ اس سے ہو گیا۔ اب جب حادثہ ہو گیا اللہ نے جان بچا لی اور جناب سنبھل کے پھر سے چلنے لگا۔ ہر آدمی کہے گا آئندہ بھائی تمہارا حادثہ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، پھسل گیا اور گر گیا تھا اور غلاظت اور گندگی کے ڈھیر میں، کچرے میں اور گٹر میں پاؤں چلا گیا اور جسم لت پت ہو گیا نجاست سے، تو نکل آیا باہر۔ بھائی آئندہ پھر گرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں بھائی، پھر کیوں گروں گا؟ پکا ارادہ کیا کہ نہیں گروں گا، لیکن پھر گر گیا تو پھر گر گیا تو کیا کرے گا؟ دوبارہ دھو لے گا اپنے جسم کو۔ اچھا پھر چلنے لگ گیا، پھر گر گیا تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں یار بار بار گرتا ہوں، چھوڑو، دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دانا آدمی ہے؟ عقل مند ہے کوئی؟ یہ تو بے وقوف ہے۔ ارے 100 بار گر جاؤ نا تب بھی کیا کرو، نجاست تو دھونی ہے نا۔ اسی طرح سے 100 بار اگر آپ کی توبہ ٹوٹ جائے، 100 بار توبہ ٹوٹ جائے تو تب بھی پھر بھی توبہ کرو۔ 1000 بار روزانہ توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ کرو، توبہ نہیں چھوڑنی ہے۔
میں نے مثال اس لیے عرض کیا کہ توبہ نہیں چھوڑنی ہے، اس لیے شیطان نے قسم کھا کر کہا اے اللہ تیرے بندے کو ورغلاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی قسم کھا کر کہا میری عزت میرے جلال کی قسم، جب تک اس کی جان میں جان ہے یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، روزانہ چاہے کتنے گناہ کر لے۔ تو اس لیے بھائی توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو، جیسا کوئی گناہ ہو جائے میرے عزیزو فوری توبہ کر لو۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، رجوع کر لو اللہ کی طرف، خالص رجوع کرنا۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ عسیٰ ربکم، یقین ہے۔ عسیٰ کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو یقین کا معنی دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آتا ہے تو پھر امید اور ظن کا معنی کہ شاید ایسا ہو جائے، لیکن اللہ کے لیے جب لفظ آتا ہے تو یقین ہے۔ عسیٰ ربکم، وعدہ ہے تمہارے رب کا، یقین ہے کہ تمہارا پروردگار اس توبہ کے نتیجے میں کیا کرے؟ یکفر عنکم سیئاتکم، اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نمبر 2، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دے ایسے باغات میں کہ جن کے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ یعنی دنیا کے اندر جب تم اچھا مکان تلاش کرتے ہو اور اچھا مکان سرسبز و شاداب علاقے کے اندر کسی باغیچے کے آس پاس، اور جہاں ہر قسم کا پھل ہو اور جہاں ہر قسم کی جو ہے پانی کی فراوانی اور نہریں ہوں، وہاں تم اپنا گھر تصور کرو کتنا خوبصورت گھر ہوگا۔ تو اللہ پاک جنتوں میں تمہیں ایسا گھر عطا فرمائے گا۔ کب؟ یوم، اس دن، لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ تبارک تعالی نہیں رسوا کرے گا۔ لا یخزی اللہ النبی، اللہ رسوا نہیں کرے گا کسی نبی کو، والذین آمنوا، اور نبی کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، معہ، نبی کے ساتھ ایمان لائے، ان کو اللہ پاک رسوا نہیں کرے گا، انہیں اللہ پاک عزتیں ہی عزتیں عطا کرے گا۔ اب ایک منظر آیا ہے پل صراط کا، اور یہ منظر پیچھے سورۃ الحدید میں بھی آ چکا ہے، تو کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ بڑی تفصیل سے یہ موضوع سورۃ الحدید میں پیچھے آ چکا ہے، اور وہاں پر یہ مضمون آیا تھا کہ اس دن منافق لوگ، نافرمان اور باغی لوگ ایمان والوں سے، فرما برداروں سے یہ کہیں گے رک جاؤ، ہمیں بھی کچھ نور لینے دو، ہم بھی تمہارے پاس سے کچھ نور کا حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور وہ کہیں گے بھائی جاؤ، نور تو دنیا سے ملے گا، اب دنیا میں تمہارے لیے جانا ممکن نہیں رہا۔ اور فضرب بینہم بسور لہ باب، اور بیچ میں دونوں کے، جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی، اور ایک طرف رحمت یعنی جنت ہوگی اور سامنے کی طرف عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ نافرمان انہیں پکاریں گے، ینادونہم الم نکم معکم، کہ ہم تو دنیا میں دیکھو نا ایک ساتھ رہا کرتے تھے، ہم دونوں دوست تھے، ہم دونوں ساتھ مل بیٹھے تھے، ساتھ کھانا کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، تعلیم کا نظام ایک جگہ، پڑوس تھا، سب کچھ تھا، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ جنت والا کہے گا قالوا بلا، یہ ایسا تو تھا، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رکھا، وتربصتم وارتبتم، اور تم انتظار کرتے رہے کہ قیامت کب آئے گی، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، آج تم سے کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا، آج تم سے کوئی عطیہ قبول نہیں کیا جائے گا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آج جہنم۔ یہ پل صراط کا منظر سورۃ الحدید میں آیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ اہل ایمان یہ دعا کریں گے، جب اہل ایمان دیکھیں گے پل صراط سے گزرتے ہوئے، کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، اور کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے، اور کچھ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، تو ہر گزرنے والا یہ دعا مانگے گا اے اللہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں،
اے اللہ نیچے دہتی ہوئی آگ ہوگی، دہتی ہوئی آگ، اور نیچے چیخ و پکار ہوگی جہنمیوں کی، اور یہ آدمی کہے گا اے اللہ کہ میں یہاں گر نہ جاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ پل صراط سمجھ لو کہ 1500 سال کی مسافت ہے، 1500 سال کی مسافت ہے، اور یہ پل جو ہوگا یہ باریک ترین ہوگا اور تلوار کی دہار کی طرح تیز ہوگا، باریک بال کی طرح ہوگا۔ اس کے اوپر سے آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت پر گزرے گا، ایمان کی طاقت کے بل بوتے پر وہ وہاں سے گزرے گا۔ جس کے ایمان میں جتنا کمال ہوگا وہ اس پر پل صراط سے گزرے گا۔ سورہ مریم میں بھی تفصیل آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے 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 اللہ سے مانگتے رہے، کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ حتمی اور یقینی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نہیں معلوم میں پار ہو سکوں گا یا نہیں، اس قدر ان لوگوں کو خوف اور اللہ کا ڈر تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ کہا اہل ایمان یہ دعا کریں گے، اور یہ دعا اس دنیا میں بھی کرنے کی ہے۔ کیا دعا؟ یقولون، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو آخر تک مکمل فرما، واغفر لنا، اے اللہ درگزر فرما، انک علی کل شیء قدیر۔ کیوں؟ یہ اس کو کہتے ہیں علت، سبب۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نور کے مکمل کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور آپ بخشش کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جب آپ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں تو نور کا مکمل کرنا اور مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، مدینہ منورہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق سے منافق غلط فائدہ اٹھانے لگے۔ آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی شرافت سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کی نرمی سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ نرم مزاج، وہ با اخلاق تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن با اخلاق اور نرم مزاج ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقوں کی بد کرداری کی خبر نہیں تھی یا ان کی خفیہ سازشوں کی اطلاع آپ کو نہیں ہوتی تھی، سب پتہ ہے۔ چشم پوشی کر لینا یہ معنی نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، پتہ تو ہے لیکن چشم پوشی ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو منافق کیا کہتے تھے؟ ہوا اذن ویقول، یہ تو نرا کان ہے، جو بات کو سن لیتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ بھی، نہیں سمجھے؟ آ کر منافق جو ہے نا اجازت مانگتے، ارے جی آپ کے ساتھ جانے کو قتال و جہاد میں جی تو چاہتا تھا لیکن میرے پیچھے آزار ہیں، کیا کریں، مجبوریاں ہیں، گھر کے مسائل بھی ہیں۔ آپ کہتے ٹھیک ہے۔ دوسرا آتا، جی میرا گھر جو ہے نا وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی نگہداشت والا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ٹھیک ہے۔ تیسرا آتا، جی میں جانے کا تو بڑا دل چاہ رہا ہے لیکن کچھ سواری ہے نہیں ہے، آپ کے ساتھ جانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن سواری ہے نہیں۔ اس طرح سے مختلف ہیلے بانے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کرتے۔ جہاں خطرات ان کو نظر آتے نا کہ اس غزوے میں لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سامنے بڑی سپر طاقت ہے، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہاں یہ پیچھے ہٹتے تھے اور اس طرح سے ہیلے بانے کرتے تھے اور پھر آپس میں تمسخر اور ٹھٹھے کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ تو نرا کان ہے، جو کہو سن لیتا ہے۔ جس کو آج کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم نے کتنی چلاکی کر کے نا، کتنی چلاکی کر کے ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا یہ نبی کا تمہارے لیے کان بن جانا اور تمہاری ہر بات کو درگزر کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر نبی تمہیں کہہ دے کہ نہیں تمہیں جانا ہی جانا ہے تو پھر تمہارے لیے جانا فرض ہو جائے، پھر گھر میں بیٹھنے کی گنجائش تمہارے لیے نہ رہے۔ یہ تو نبی کے اخلاق ہیں، کریمانہ اخلاق ہیں۔ تو
اس پر تھوڑی سی ڈانٹ آئی منافقوں کے لیے اور تھوڑا سا سخت الفاظ آئے، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، منافقوں کے کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے۔ یہ جہاد کافروں کے ساتھ ہوگا تلوار کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ نہیں، زبان کے ساتھ، یعنی انہیں ذرا سخت بات بھی سنائیے تاکہ وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ اتنی نرمی آپ نہ کریں، اتنی نرمی نہ کریں کہ جناب آپ کی شرافت اور نرمی سے کیا کریں، غلط فائدہ اٹھائیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہے آخرت میں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد ہوگا آپ کو عرض کیا تھا سورۃ التحریم عائلی قوانین کو، گھریلو زندگی کو بیان کر رہی ہے، اور آغاز میں یہ بات آئی تھی کہ ایک مرد کو، ایک شوہر کو بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کس حد تک کرنی چاہیے، اور ایک بیوی کو شوہر کی اطاعت کس حد تک کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ شوہر بھی اطاعت میں اتنا آگے نہ جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اور بیوی بھی اتنی اطاعت نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب سے مقدم ہے۔ ہمیشہ اس ازدواجی زندگی میں جب محبتیں آپس میں بہت بڑھتی ہیں تو بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، اور کبھی جب نفرتیں آپس میں بڑھتی ہیں تو بھی شریعت کی حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اعتدال والی زندگی سورۃ التحریم بتا رہی ہے۔ اب آگے مثال دی ہے، 4 عورتوں کا تذکرہ یہاں پر آیا، اور یہ 4 عورتوں کا تذکرہ کر کے عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بہت اہم مضمون عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس گو کہ تم زندگی گزارنے میں اپنے شوہروں کے تابع ہو، زندگی گزارنے میں اپنے شوہروں کے کیا ہو، تابع ہو، کمائی میں تم شوہروں کے تابع ہو، رہائش میں تم شوہر کے تابع ہو، جہاں شوہر رہے گا وہاں ہی آپ کو رہنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کوئی سخت شرط نہیں لگا سکتے کہ ہاں ہم بیٹی کا رشتہ دیں گے لیکن اس شرط پر دیں گے کہ یہ فلاں جگہ ہی رہائش تو نے اختیار کرنی ہوگی۔ یہ شرط لگانا درست نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ بیوی کیا ہوگی، شوہر کے تابع ہوگی، تابع ہو کر زندگی گزارے گی۔ اگر گھر کے اندر تنگ دستی ہے، فقر و فاقے ہیں، تو وہ تابع ہے، فقر و فاقے برداشت کرے گی۔ اگر گھر میں وسعتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں خوب، تو وہ وسعتوں سے مستفید ہوگی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے، تابع ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر معاملے میں بیوی گویا کہ شوہر کے تابع ہے، لیکن سمجھایا جا رہا ہے کہ بیوی ایمان میں، اعمال میں شوہر کے تابع نہیں ہے۔ ایمان و اعمال مستقل اس کے پاس ہونا چاہیے، ایمان و اعمال اس کے پاس کیا ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے۔ شوہر نے گاڑی لی ہے تو بیوی نہیں بیٹھے گی نا بھائی، تابع ہے جو اس کے، نہیں میں اپنی گاڑی کیا ضرورت ہے بھائی، ہیں؟ اسی طرح سے گھر ہے تو گھر دونوں کا ہے، تابع ہے اس کے، لیکن ایمان و اعمال کے اندر بیوی شوہر کے تابع بولو نہیں ہے۔ بس یہ سمجھانا مقصود ہے، ایمان و اعمال میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے۔ اپنے کچھ پلے ہوگا تو نجات ہو سکے گی۔ میرے میاں بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے عالم دین ہیں، تو یہ شوہر کا عالم دین ہونا، شوہر کا علامہ ہونا، یہاں تک کہ شوہر کا نبی ہونا بھی بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا نبوت کا۔ تو اس لیے مثال آئی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، دونوں پیغمبروں کی بیویوں کی مثال آئی کہ ان دونوں پیغمبروں کی بیویاں کفر پر تھیں۔ دونوں پیغمبروں کی بیویاں کیا تھیں؟ کفر پر تھیں، لیکن پیغمبروں کی پیغمبری ان کے کام نہ آ سکی، اور پیغمبروں کی پیغمبری نے ان بیویوں کو جہنم سے نہیں بچایا۔ کیوں؟ ان کے پاس اپنا ایمان نہیں تھا، ان کے پاس اپنا عمل نہیں تھا۔ سنیے گا،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ایک مثال بیان کرتا ہے اللہ تبارک تعالی، عبرت ناک مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ وہ مثال کیسی ہے؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کی دونوں کانتا، وہ دونوں تحت عبدینی، وہ عقد میں تھی، عبدینی دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، صالحین ہمارے بندوں میں سے دو نیک برگزیدہ بندوں کے عقد میں تھیں، یعنی پیغمبروں کے عقد میں تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما، ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا کیا؟ خیانت کی۔ اب یہاں خیانت سے مراد کیا ہے یہ ذرا سمجھیے گا۔ خیانت سے مراد ایک تو یہ فعل ہے کہ عورت اپنے مرد کے سوا کسی اور سے تعلق قائم رکھے، یہ خیانت ہے، اس تعلق میں خیانت کرنا ہے، یہ خیانت یہاں مراد نہیں ہے، سمجھے گا، یہ خیانت یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں خیانت سے مراد کفر اور شرک ہے، کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی فاحشہ نہیں ہوئی ہے یاد رکھیے گا، کسی بھی پیغمبر اور نبی کی بیوی فاحشہ اور بدکارہ اور زانیہ نہیں ہوئی ہے، کافرہ تو ہوئی ہے لیکن فاحشہ، زانیہ، بدکارہ کسی پیغمبر کی بیوی نہیں ہوئی ہے۔ تو ان دونوں بیویوں کی خیانت کیا تھی؟ ایک تو یہ کرتی تھی کہ اپنی قوم کی حمایت کرتی تھی، اپنے شوہروں کی، نبیوں کی حمایت نہیں کرتی تھی۔ تو گھر کا آدمی اگر گھر والے کی حمایت نہ کرے اور جب کہ گھر والا ہو بھی حق پر اس کی حمایت نہ کرے تو یہ گویا کہ گھر والے کے ساتھ بددیانتی ہے اور خیانت ہے۔ نمبر دو، دوسرا یہ کرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان دونوں کے رازوں پر قوم کو مطلع کرتی تھی۔ ہر شوہر چاہتا ہے کہ میرے راز پوشیدہ رہے، لیکن یہ رازدان نہیں تھی، راز فاش کر دیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ راز فاش کیا کرتی۔ یہ عورت کی بڑی بدترین خصلت ہے، یہ بہت بدترین عادت ہے۔ جس عورت کے اندر اپنے شوہر کے راز رکھنے کا مزاج نہ ہو، یہ شریکہ حیات کیسی شریکہ حیات ہے؟ شریکہ حیات زندگی کی شریکہ ہو کر اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتی، پیٹ میں اس کے بات نہیں ٹھہرتی، پیٹ میں درد ہوتا ہے اور فوری وہ بات اگل دیتی ہے، اسے نہیں اگلنی چاہیے۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے میں کہ بتانا، جس کا نتیجہ لڑائی ہے، جس کا نتیجہ فساد ہے۔ اور سورۃ النساء میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آ چکا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار بھی ہوں اور شوہروں کی رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، اور شوہروں کی اولادوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی۔ تو یہ حفاظت عورت کا خاص وصف ہے، خاص وصف ہے۔ تو اس لیے بھائی درخواست ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے اور وہ جو ہے نہیں مان رہی، رشتہ کیا ہے اس کی قریب رشتہ داروں میں ہی ہوا ہے، یعنی خالہ کے گھر میں ہوا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ خیر میں نے بات کی، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں؟ تو کہا نکاح تو ہمارا ہو گیا ہے لیکن وہ میرے رازوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ نکاح تو ہمارا ہو گیا، ہم جب بات چیت کرتے ہیں دونوں آپس میں، جو بات چیت کرتے ہیں وہ فوری میری خالہ کو بتا دیتا ہے، تو میں کیسے کہوں کہ کل وہ رازوں کی حفاظت کرے گا؟ تو اس لیے بھائی درخواست ہے، عورتوں کو اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہے ٹھیک ہے، عورت کو اس کا بھائی عزیز ہے، عورت کو اس کا باپ عزیز ہے، عورت کو اس کی ماں عزیز ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے عزیز تر اس کا شوہر ہے۔ اس کے لیے سب سے عزیز تر کون ہے؟ شوہر ہے۔
بلا وجہ شوہر کی بے عزتی اپنے بھائیوں سے کروائے، شوہر کو ذلیل کروائے اپنے باپ سے، شوہر کو ذلیل کروائے اپنے بہنوئی سے، شوہر کو ذلیل کروائے اپنے میکے کے کسی اور فرد سے، یہ عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی اس طرح سے؟ تو سورۃ التحریم تو یہ موضوع بتا رہی ہے ازدواجی زندگی سے متعلقہ۔ تو سنیے، کہا کہ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، اور خیانت میں نے عرض کیا کہ ایک تو کفر اور شرک میں تھی، اور دوسری خیانت کے اپنے شوہروں کی، نبیوں کی رازوں کی حفاظت نہیں کیا کرتی تھی، یہ خیانت مراد ہے۔ اب اگلا جملہ جو مقصودی جملہ ہے اس آیت کا، مقصودی جملہ وہ سنیے گا، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو یہ دونوں کے دونوں پیغمبر نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یغنیا کام نہ آ سکے، غنی کرنا، فائدہ دینا، فائدہ نہ دے سکے، عنہما اپنی دونوں بیویوں کو، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئن ذرہ برابر بھی فائدہ نہ دے سکے، ذرہ برابر بھی فائدہ نہ دے سکے۔ ارے سورہ ہود میں تفصیل سے آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر تھا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جناب سمندر کی موج کے نظر ہو گیا، اور اللہ سے کہا اللہ تو نے تو کہا تھا نا کہ تیری اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد سے تو ہر ایک کو شفقت تو ہے ہی ہے، کس کو نہیں ہوتی؟ تو پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھی اپنے بچے سے پیار تو ہے، شفقت تو ہے، اس حیثیت سے کہ وہ بیٹا ہے، تو پدری شفقت، باپ کی شفقت جوش مارتی ہے، لیکن اس پر اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، تیرا اہل نہیں ہے یہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آخرت میں ہر آدمی کو اس کا ایمان کام آئے گا۔ اس لیے عورتیں اچھی طرح سے سن لیں، اگر شوہر نیک ہیں، پارسا ہیں، بزرگ ہیں، تو شوہروں کی نیکی زیادہ سے زیادہ دنیا میں ان کے ماحول کو بدل سکتی ہے، کہ شوہر نیک تھا، اس کے ساتھ رہ کر یہ بھی کیا ہو گئی، نیک بن گئی، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے عذاب سے شوہر نہیں بچا سکتا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود اپنی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ایک خبردار کیا گیا ہے اور بڑی تنبیہ کی گئی ہے، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکے وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو، وقیلا، اور کہا گیا ان عورتوں کو، کیا کہا گیا، ہاں، وقیل ادخلا، داخل ہو جاؤ تم دونوں، مع الداخلین، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی عذاب، پانی کے عذاب میں غرق ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی پر وہی پتھروں کی بارش برسی جیسے قوم پر بارش برسی، اور انجام وہی ہوا جو قوم کا انجام ہوا۔ تو ایک مثال آ گئی آپ کے سامنے کہ شوہر نیک ہو اور بیوی کیا ہو، بد ہو، تو اس بد بیوی کو شوہر کی نیکی نہیں بچا سکے گی۔ اب دوسری مثال اس کا عکس ہے، بالکل اس کا الٹ ہے، اس کا الٹ ہے، شوہر بد ہو اور بیوی نیک ہو، تو اس شوہر کی برائی، شوہر کا کفر، ٹھیک ہے نا، شوہر کا شرک، شوہر کا تکبر اس عورت کو جنت سے نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ اس کے پاس اپنا عمل، بیوی کے پاس اپنا عمل کیا ہے، موجود ہے، اپنا عمل موجود ہے۔ اس کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم علیہ الرضوان، آسیہ بنت مزاحم، میم زا الف ہا میم، مزاحم، آسیہ بنت مزاحم، یہ نیک پارسا خاتون ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، اور ایمان لانے کے بعد جب اسے پتہ چلا فرعون کو کہ میری بیوی ایمان لے آئی ہے،
اور وہ سب کو روکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے، گھر کا ایک آدمی ہی کھڑا ہو گیا اور گھر کا شریکہ حیات وہ کھڑی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، تو فرعون تو وقت کا ظالم اور جابر بلکہ خدائی دعویٰ کرنے والا شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کو اذیت ناک سزا دینے کا ارادہ کیا، اور وہ اذیت ناک سزا یہ تھی کہ دوپہر کے وقت گرم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا اور دونوں ہاتھوں کو کھول دیا اور پیروں کو بھی کھول دیا، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوکوا دی، اسی حال میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئی، اسی حال میں تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں اپنا محل دکھا دیا، اپنا محل دکھا دیا موت سے پہلے پہلے۔ اور بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قصہ یہ ہوا جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کی سزا سے اے اللہ تو نجات دے دے، تو جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، پہلے تو کچھ مارا پیٹا، لیکن اس مار پیٹ کا اثر نہیں ہوا، یہ ایمان سے نہیں پھری، ایمان سے نہیں پھری، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے مرنے سے پہلے پہلے مجھے جنت میں میرا محل تو دکھا، اللہ نے محل بھی دکھا دیا، یہ دنیا کا فرعون کا محل تو چھوڑ کے ایمان کی خاطر تو نے یہ محل چھوڑا ہے، آؤ تجھے جنت کا محل دکھاتا ہوں۔ اللہ پاک نے جنت کا محل دکھایا، اور اس کے بعد جب فرعون نے لٹایا اور کیلے ٹھکوانے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے ہی اللہ نے روح کو قبض کر لیا، اور اس نے ظالم نے کیلے تو ٹھکوائیں، لیکن جب کیلے ٹھکوائیں تو یہ ہل ہی نہیں رہی ہے، اس کو اور غصہ آیا اور غصہ آیا، اور اس نے اور جناب کوڑے لگوائے، تو جناب وہ جلادوں نے کہا بھائی اس کی تو روح پرواز ہو گئی۔ یہ ہے آسیہ بنت مزاحم، یہ قیامت کے دن جنت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیوی ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بلند و بالا مقام ہے، کیا بلند و بالا مقام ہے۔ اور سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل کثیر من الرجال، بہت سارے انسان کامل انسان بنے، ولم یکمل من النساء، لیکن عورتیں کامل نہ بن سکیں، الا مگر دو عورتوں کا آپ نے مستثنا فرمایا، کہا یہ دو عورتیں بہت کامل بنی ہیں، ایک آسیہ بنت مزاحم، دوسری مریم بنت عمران علیہم الرضوان۔ تو محدثین نے لکھا کہ اس کمال سے مراد نبوت کی صفات ہیں، اس کمال سے مراد کیا ہے؟ نبوت کی صفات ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو نبی نہیں بنانا تھا، عورتوں کو نبی نہیں بنانا تھا، ورنہ ان خواتین میں نبوت کی صفات پائی جاتی تھی، ان دو عورتوں میں بلند ترین صفات پائی جاتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس لیے اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بلند مقام پانے والی ہیں، اور گزشتہ امتوں میں ان دو کا نام سب سے اول فہرست میں آتا ہے۔ تو اب سنیے گا وَضَرَبَ اللَّهُ، اور مثال دے رہا ہے اللہ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، کس کے لیے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ ارے کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا شوہر ظالم تھا، میرا شوہر کافر تھا، میں اس کے گھر میں رہ کر کیسے اللہ کی عبادت کرتی۔ اگر کوئی عورت یہ کہے گی کہ میرا شوہر مجھے پردے سے روکتا تھا، میں کیسے پردہ کرتی۔ کوئی یہ کہے گی کہ میرا شوہر مجھے اس گناہ کا کہتا تھا، میں مجبور تھی، نہیں تو مجبور نہیں تھی۔ تیرے سامنے آسیہ بنت مزاحم کی مثال لائی جائے گی، اس لیے مثال بیان کی ہے۔ کہاں جائے گا قیامت کے دن؟ بتانا تو زیادہ مجبور تھی، تیرا شوہر زیادہ سخت تھا، یا آسیہ بنت مزاحم کا شوہر زیادہ سخت تھا جو فرعون تھا؟ یہ تو اندر کا چور ہے،
یہ تو اندر کا چور ہے، یہ عذر، یہ چور ہے اندر کا، عمل کرنا نہیں ہے تو 10 بہانے لے آتی ہے یہ، کیا کروں جی مجبوری ہے، کیا کروں جی خاندان ہے، کیا کروں جی زندگی بھی گزارنی ہے، کیا کروں جی۔ ارے استقامت اختیار کر ایمان پر، جم جا، ڈٹ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرے گا ہمارے پاس آنے کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے لیے راستے کھولیں۔ جوہد تو کر نا، اپنے گھر میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں تھکا تو صحیح، اپنے گھر کا ماحول بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا تو صحیح، اپنے بچے کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک خاتون اپنے آپ کو تھکائے تو صحیح، اپنے شوہر کی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تھکائے تو صحیح۔ جب تھکائے گی تو اللہ پاک راستے کھولے گا۔ سورہ فرقان کی آخری آیات میں آتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمن، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص تڑپ کر اپنی بیوی کی ہدایت کی دعا کرے گا، جو بیوی تڑپ کر اپنے شوہر کی ہدایت کی دعا کرے گی، اللہ ضرور ہدایت دے گا اسے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ان کو متقیوں کا رہبر اور رہنما بنائے گا۔ لیکن ہم چاہتے بھی نہیں ہیں نا کہ ہمارے بچے متقیوں کا رہبر اور رہنما بنے، ہم یہ ذرا چاہتے نہیں۔ ہم بچوں کو اتنا دیندار دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے فرما بردار رہیں، بس بیٹے نے ماں کی نافرمانی نہیں کرنی، باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، باقی بیٹا دین، ارے دین تو بس ٹھیک ہے چلیں گے، لیکن کے بعد شیطان سارے کے سارے عذر لے آتا ہے، لیکن کے بعد شیطان سارے راستے ہموار کرتا ہے۔ لیکن ہم نے خاندان میں بھی رہنا ہے، لیکن جناب ہم نے معاشرے میں بھی رہنا ہے، لیکن ہم نے معاشرے سے کٹنا بھی نہیں ہے، لہٰذا جو شادی ہوگی جہاں مکس گیدرنگ ہوگی ہم وہاں پر بھی جائیں گے، جہاں مکس تعلیم ہوگی ہم وہاں پر بھی جائیں گے، کیونکہ ہم نے معاشرے سے کٹنا نہیں۔ اور میرے پیارو، یہ سب شیطانی سوالات ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، 600 سال سے زمین کے اندر رہنے والے انسانوں کا آسمان سے رابطہ کٹا ہوا، اس ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ مبعوث ہوئے، وحی سے رابطہ کٹا ہوا ہے انسانوں کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 600 سال ہونے کو ہیں، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جو ایمان لاتا گیا محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑتا گیا، اس نے ماحول کو نہیں دیکھا کہ ماحول سازگار نہیں، ماحول سازگار نہیں۔ اسے پتہ تھا کہ ایمان لانے کا مطلب اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن وہ اس پر تیار رہا، خوشی سے قبول کرتا گیا، خوشی سے قبول کرتا گیا۔ ماریں بھی کھائی ہیں، ماریں بھی کھائی ہیں، اتنا مارا گیا، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھیں بھی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی، اس قدر ستائی گئی، اس قدر ظلم اور زیادتیاں ان پر کی۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ظلم اور زیادتیاں نہیں کی گئی۔ ابو جہل نے شرمگاہ پر برچھا مارا اور مخالف سمت میں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اونٹوں کو چلا دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے جسم کے۔ یہ سب تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اللہ چاہتا تو اسی وقت جب ابو جہل نے یہ ارادہ کیا تھا، تو اللہ تو قادر مطلق ہے نا، جس اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، وہ آج سمیہ کو نہیں بچا سکتا تھا؟ لیکن قیامت تک عورتوں کے لیے ایک نمونہ تو بنانا تھا نا، کہ ایمان وہ چیز ہے کہ ایمان کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑی تو جان قربان کر دیجیے گا، ایمان پر آنچ نہیں آنی چاہیے، ایمان میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ آج تم ذرا سی بات پر، بیٹی کی خواہش پر ایمان چھوڑ دیتی ہو، اور شوہر کی خواہش پر، بھائی کی چاہت پر، فلاں کی چاہت پر، خاندان کی چاہت پر یہ اپنے ایمان کو قربان کر بیٹھتی ہیں، اپنے عمل کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ نماز کی پر مہمان آگے نماز رہ گئی، یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ ہانڈی میں لگی ہے نماز رہ گئی، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ زیادتیاں نہ کرو اپنے ساتھ، بر وقت نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رات کی نماز بھی بر وقت پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ جب مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو،
کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھو، کاموں سے فارغ ہونے کے بعد نماز نہیں، پہلے کام چھوڑ دو، نماز پہلے ہے، وقت آ گیا اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ تو یہ مثال ہے۔ اب سنیے گا، اذ قالت رب ابن لی، جب کہا، اذ قالت اس نے کہا، کس نے کہا؟ آسیہ بنت مزاحم نے کہا، ربی اے میرے رب، ابن لی بنا لیجئے میرے لیے، عندک آپ نے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں، ونجنی اور مجھے نجات دیجئے، من فرعون فرعون سے، وعملہ اور اس کی سزا سے، ونجنی اور مجھے نجات دے دیجئے، من القوم الظالمین ظالموں سے، یعنی اس ماحول سے ہی مجھے پاک کر لیجئے، اس گندے ماحول سے مجھے اٹھا لیجئے۔ اس گندے ماحول سے تڑپ کر ایک عورت دعا کرے گی تو اللہ کیوں نہیں یہ دعا سنے گا؟ اللہ کیوں نہیں یہ دعا سنے گا؟ اللہ نے کیوں یہ دعا ذکر فرمائی؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، ایک اللہ احکم الحاکمین، ساری کائنات کا بادشاہ ہیں، سب انسانوں کو بنانے اور پیدا کرنے والا، بھلا اس ذات کا انسان کے ساتھ کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ وہ کیا بلند و بالا اور انسان کیا خاک۔ وہ اللہ ایک عورت کا تذکرہ اپنے کلام میں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ عبرت کے لیے تو کر رہا ہے، سبق کے لیے تو کر رہا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور ایک اور مثال سمجھو، میں نے عرض کیا تھا ایک یہاں 5 قسم کی عقلی عورتیں بنتی ہیں۔ کتنی قسم کی؟ کتنی قسم کی؟ نمبر 1، شوہر بیوی دونوں نیک ہوں، پیچھے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی ازواج کا تذکرہ آیا، دونوں نیک۔ اللہ ہم سب کو نیک گھرانے عطا کرے بھائی۔ تو یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کی ازواج مطہرات، یہاں سورہ تحریم میں بھی تذکرہ آیا اور اسی طرح سے سورۃ الاحزاب کے اندر بھی تذکرہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی۔ وہاں سورہ احزاب میں جو تذکرہ نا، بڑا پیارا تذکرہ ہے، وہ ذرا سنیے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر آگے ازواج مطہرات کی زندگی ذکر فرمائی کہ کوئی عورت یہ نہ کہے کہ بھائی نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، نبی تو مرد تھے، بہت سارے میرے احکام نبی کی زندگی سے کیا ہیں؟ الگ ہے نا، جدا ہیں، مختلف ہیں، میں ایک عورت ہوں۔ تو آگے ازواج مطہرات کی زندگی اللہ نے ذکر فرمائی کہ تمہارے لیے نبی کی بیویاں نمونہ ہیں، تو شوہر بھی نیک اور نبی بھی اور بیوی بھی نیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج، دونوں بد ہوں، دونوں برے ہوں اور بدترین ہوں، جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا ابو لہب، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے فائدہ نہیں دیا، سیصلی نارا ذات لہب، دہتی ہوئی آگ میں قریب جائے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیوں کے گٹھڑے اپنی گردن پر اور اپنے جناب مونڈے پر اور سر پر اٹھا کر لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، یہ جس کا کام تھا، فی جیدہا حبل من مسد، اور جہنم میں جب جائے گی تو اس کی گردن میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہوگا۔ یہ ام جمیل ہے، یہ کیا ہے؟ ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ اور پتہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہے، ابو سفیان کی سگی بہن ہے۔ رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے، ابو سفیان ایمان لے آئے، بچ گئے اللہ کے عذاب سے، امیر معاویہ بھتیجا ہے، ایمان لے آئے، بچ گئے۔ یہ ام جمیل نہیں لائی، سمجھے بھائی؟ اور یوں سمجھے کہ یہ ابو لہب یہ بنو ہاشم کا چوٹی کا آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے نا، سگا چاچا ہے، سمجھے بھائی؟ سگا چاچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو لہب بن عبد المطلب بن ہاشم،
اور ہاشم ایک بڑا خاندان ہے، اور ادھر جو ام جمیل ہے، ام جمیل بنت حرب بنت امیہ، وہ بنو امیہ کی شہزادی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ قریش کے یہ دو بڑے خاندان ٹاپ پر تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ. تو یہ بنو ہاشم کا سردار کہیے اور وہ جناب بنو امیہ کی شہزادی کہیے آپ اسے، لیکن دونوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. تو دونوں نیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویاں، دونوں بد، ابو جہل اور اس کی بیوی، ٹھیک ہے جی. اور شوہر نیک، بیویاں بد، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام. شوہر بد، بیوی نیک، جیسے کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. کتنی ہو گئی؟ 4. اب 5ویں ایک قسم وہ سن لو کہ ایک ایسی عورت جو بلا خاوند ہو. تو اگر کوئی عورت بلا خاوند زندگی گزاری جس نے، وہ یہ عذر نہیں کر سکتی کہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں گی، اس کے لیے حضرت مریم کی مثال آئے گی سامنے. ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے. اب سنو، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ. دیکھو نا بلا شوہر کے کس طرح سے اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھا انہوں نے، کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. کیا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مریم تھی تو عورت، جو ایک عام عورت کو خواہشات ہیں وہ مریم کو بھی خواہشات تھی نا. کوئی فرشتہ تو نہیں تھی، تھی تو انسان، تھی تو ایک عورت. جو ایک عورت کو مرد کی طرف کشش اور حاجت اور ضرورت ہے، وہ حاجت اور ضرورت وہ حضرت مریم کو بھی تھی نا، لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھا. اللہ پاک نے اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے پیدا فرمایا، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ مریم کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا ہے. یہ بلند قرب اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. سمجھے بھائی؟ لیکن اس کے باوجود بھی اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کا کتنا خیال رکھا. قرآن جہاں حضرت مریم کا تذکرہ کرتا ہے تو حضرت مریم کی پاک دامنی کی حفاظت، عفت کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہ جو لفظ ہے اس کو قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے ہر جگہ پر، ہر جگہ پر. اور اگر آپ سورہ انبیاء کو دیکھیں گے 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء کا، وہاں پر 17 نبیوں کی جماعت اور ان کے بلند اخلاق اور کردار کا ذکر کرنے کے بعد پھر کہا والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. 17 مردوں کا تذکرہ سن لو. کوئی عورت یہ نہ کہے کہ یہ تو مرد تھے، انبیاء تھے، برگزیدہ تھے، اس لیے نیک بن گئے. آگے اللہ نے پھر حضرت مریم کا تذکرہ کر کے پھر کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. یہ سب اللہ کے فرما بردار تھے، یہ سب اللہ کے فرما بردار تھے، یہ سب اللہ کے فرما بردار تھے. تو کوئی عذر کسی عورت کے لیے نہیں چھوڑا. عقلی اعتبار سے عورت کی ازدواجی زندگی کی جتنی قسمیں بن سکتی تھی، پانچوں کی 5 اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی کہ کوئی عورت قیامت میں یہ عذر نہیں کر سکتی کہ جناب میرے لیے ازدواجی رشتہ منسلک نہیں ہوا تھا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ملا تھا، اس لیے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، اس لیے میں کسی بے حیائی کی طرف چلی گئی، اس لیے جناب میں دین پر نہ چل سکی. یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں. اس معاملے میں بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تو تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. اللہ نے تو جوڑا جوڑا بنایا، اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اللہ نے مرد کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اللہ نے مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ، عورت کا جوڑا مرد کے ساتھ رکھا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. موت کا مالک کون؟ اللہ. بتاؤ موت اللہ کے سوا کوئی اور لا سکتا ہے؟ سبب یہ بن گیا زہر کھا لی، یا سبب یہ بن گیا کہ چھلانگ لگا لی، یا سبب یہ بن گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ نے دیکھا نہیں ایکسیڈنٹ میں چور چور ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دے دی. ایسا نہیں ہوتا. اور آپ نے نہیں دیکھا کہ ذرا سی چوٹ آئی مر گیا.
پتہ یہ چلا کہ موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے. جب موت و حیات کا مالک اللہ ہے تو رزق کا مالک بھی کیا ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے. جب رزق کا مالک اللہ ہے تو جوڑے بنانے والا بھی اللہ ہے. لیکن جیسے رزق کو اس نے اسباب کے ساتھ جوڑا، جیسے اس نے جناب موت کو اسباب کے ساتھ جوڑا، جوڑے کو بھی اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑا نا. جوڑے بننے کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا. شریعت نے طریقہ بتلایا کہ بھائی آپ نسبتیں طے کرو، آپ رشتے طے کرو، آپ رشتہ دیکھو. لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتے کا انتظام کرو. ماں باپ کو حکم ہے تمہیں انتظام کرو. تو بھائی آدمی فکر ہی نہ کرے اس بات کی، سبب ہی نہ استعمال کرے تو پھر. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں، بیٹھا ہوا ہے کمرے میں بند ہو گیا، جی روزی کا مالک اللہ ہے. بھائی اللہ تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے تمہیں سبب کا مکلف بنایا ہے کہ آپ سبب اختیار کرو. میرے عزیزو اسی طرح سے یہاں پر سبب اختیار کرو. لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس کے رشتے کا انتظام کرو، سبب اختیار کرو. ماں باپ کو حکم ہے اچھا رشتہ تلاش کرو. اسی طرح سے جناب بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس کے لیے رشتے کا انتظام کرو، رشتہ تلاش کرو. بچی بالغ ہو گئی ہے تو اب کیا کریں جناب، کوئی رشتہ تو آ نہیں رہا، ہم خود پیش کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ جناب لڑکے والے پیغام لے کر جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کے گھر میں پیغام نہیں آ رہا، تو کیا آپ پیغام نہیں لے جا سکتے؟ لے جا سکتے ہیں. کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاکیزہ ہے ہمارے معاشرے کی عورت؟ خدیجہ نے خود پیغام نہیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی زیادہ غیرت مند ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں تو ان کو کیا کہاں پیغام لے کے گئے؟ ابوبکر صدیق کے پاس، بھائی میری بیٹی بیوہ ہو گئی، آپ نکاح کریں گے؟ عثمان کے پاس لے کے پیغام لے گئے، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، آپ نکاح کریں گے؟ عمر بن خطاب کیا غیرت مند انسان تھے، انہیں تو اس کی غیرت نہیں لگی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جاؤں. نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک عورت زندگی گزارنے میں مرد کی محتاج ہے، اسے جوڑا چاہیے، لہذا ہم سبب اختیار کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آیا نکاح کا، تو اہلاً و سہلاً سر آنکھوں پر پیغام کو قبول فرمایا. اور پھر ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ بھائی وہ شاید تجھے تکلیف ہوئی ہو کہ عثمان سے بھی آپ نے پیغام کہا تھا، عثمان نے تو منع کر دیا تھا، اور مجھے بھی آپ نے کہا تھا تو میں چپ رہا تھا. کہا بالکل ناگوار گزرا، آپ کیوں چپ رہے تھے؟ کہا چپ اس لیے رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ارادہ کیا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ تھا، میرے دل میں یہ بات تھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کیا تو پھر میں کر لوں گا. لیکن جب وہ پیغام آ گیا تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا سعادت مندی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بننے والے. اس لیے بھائی درخواست ہے میں بیٹیوں سے، میں جوان بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، اس معاملے میں سستی نہ کرو، اس معاملے کو مؤخر نہ کرو، اس معاملے میں سستی نہ کرو. 18 سال کی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، آپ علیہ السلام نے رخصت کروا دی، پتہ چلا 18 سال میں لڑکی کو رخصت ہو جانا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، آپ نے نکاح پہلا فرمایا. پتہ چلا آخری عمر بس یہ ہے، اس 25 سال میں مرد کو نکاح کر لینا چاہیے. بات سمجھے بھائی؟ تو معیار اتنے اونچے کر دیے گئے، پاؤں پر کھڑا ہوتے 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 بیچارے کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اور ادھر سے جناب مطالبہ، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، نوکری ایسی ہونی چاہیے، شکل ایسی ہونی چاہیے، یہ ویسا ہونا چاہیے، یہ ویسا ہونا. اللہ کی بندیوں کیوں ظلم کرتی ہو اپنے ساتھ؟ کیوں زیادتیاں کرتی ہو؟ یہ ظلم اور زیادتیاں نہ کرو اپنے ساتھ. جو اللہ کے نبی کی بات کیوں نہیں سنتی ہو جب انہوں نے کہا کہ جس کے اخلاق سے اور دین سے آپ کو اطمینان ہو جائے تو بھائی رشتہ دے دو. بھائی بیٹی کو چاہیے کہ وہ رشتہ قبول کر لے. مال عارضی ہے بھائی، حسن عارضی ہے بھائی، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ معیار نہیں ہیں، دین معیار ہے.
تو اب سنیے گا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، فَنَفَخْنَا، اور ہم نے پھونکا، فِيهِ ان کے گریبان میں، مِن رُوحِنَا اپنی جانب سے روح کو پھونکا۔ اور یہ وہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فتمثل لها بشرا سویا، ایک کامل آدمی کی شکل میں سامنے آئے۔ کیا کہوں آپ کو، کیا سمجھاؤں، یہ سورہ مریم میں بڑی تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے۔ حضرت مریم گئی غسل کرنے کے لیے، فاتخذت من دونها حجابا فارسلت الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ تو اب آپ اندازہ تو کرو کہ جناب ایک خاتون غسل خانے کی طرف گئی ہو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اور وہاں اسے ایک انسان نظر آئے، تو انسان کو دیکھتے ہی کیا پہلا جملہ جو زبان سے نکلا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، پیچھے ہٹ جا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت فرمانا۔ کیا پتہ یہ میرے ساتھ کوئی جبر کر لے، زبردستی کر لے، زبردستی کر کے مجھے چھو لے، ہاتھ لگا لے، اے اللہ تو میری حفاظت فرمانا۔ ایک دم اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تمہارے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں ہے؟ ان کنت تقیہ، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ یہ تو یہاں کیسے آ گیا؟ کھردری بات تھی، کھردری بات سمجھتے ہو نا، سخت بات تھی۔ یہ نہیں کہ اہلاً وسہلاً جی، خوش آمدید جی، آپ کا آنا بڑا اچھا ہو، کہاں سے آئے، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، یہ عورت کو جائز نہیں بنتا، یہ روا نہیں ہے عورت کو۔ قال انما انا رسول ربک، تو جبریل بھی فوری بول پڑے، انہوں نے بھی کوئی لمبی نہیں لگائی، سلام کلام نہیں کیا، فوری بول پڑے کہ بھائی گھبراہٹ آ گئی ہے ایک عورت کو، انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں گا۔ زکیہ اس لیے کہا کہ پاکیزہ لڑکا ہوگا، ایسا نہیں کہ کسی بدکاری سے آئے گا، پاکیزہ۔ کہنے لگی انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا لڑکا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں ہے۔ یہ ہے عورت کی بلند صفت کہ آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا سورہ رحمان کے اندر، یاد ہوگا نا، یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہے، بھول چکے ہیں سارے؟ کون بتائے گا کیا بتایا تھا بھائی؟ مفتی صاحب بھی بھول گئے بھائی، بتاؤ بتاؤ بھائی۔ جنت کی حوروں کی خاص صفت ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ جنت کی عورت ایسی حور ہے کہ جس کو نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے چھوا۔ عورت کی بلند ترین صفت یہ ہے اس کے اوپر کسی غیر محرم کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ اللہ اکبر، توبہ کرو، آج توبہ کرو، چلو آج کے بعد سے زندگی گزارو، آج طے کرو کہ غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور نہ ہم کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نقل فرماتی ہیں، کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت پر نہیں پڑا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں پڑا، کوئی دلاسا آپ نے نہیں دیا، کوئی آپ نے ہاتھ کا مصافحہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بیعت کرتے تھے آپ علیہ السلام خواتین کو پردے کے پیچھے سے، بات کرتے تھے پردے کے پیچھے سے، مردوں سے بیعت ہوتی تھی ہاتھ میں ہاتھ ہوتا تھا، عورتوں سے ایسی بیعت نہیں فرمائی آپ نے، کبھی بھی ایسی بیعت نہیں فرمائی۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو، معاشرے کو پاک رکھو بھائی، پاک کرو اپنے ماحول اور معاشرے کو۔ اور میں درخواست کروں گا ماؤں بہنوں سے، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، بچیوں کی زندگیوں کا تحفظ کرو، اور ان کو نیک نیتی، نیک سیرت زندگی یہ سکھاؤ ان کو۔ حضرت مریم کی زندگی کیوں قرآن ذکر کرتا ہے بار بار؟ ایک عورت کی زندگی کو، یہ واحد وہ خاتون ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے مریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سنیے گا، تو فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے حضرت جبریل آئے اور جبریل نے گریبان سے پکڑ کر، گریبان سے کرتے کو پکڑا اور 2 انگلیوں سے ایسے پکڑا کہ جسم کے ساتھ مس نہیں ہوا۔ حضرت جبریل کا جسم یا ہاتھ یا انگلی حضرت مریم کے جسم کے ساتھ مس نہیں ہوا، اور یہاں پھونک دیا بس۔ اللہ قادر مطلق ہے، ان سب چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بغیر پھونکے بھی یہ عمل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ یہ پھونکنا تھا کہ پیٹ میں حمل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے پیٹ میں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن بھی کہا جاتا کہ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے وہ، کہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ نے کہا پیدا ہو جا تو ہو گے، بن جا تو بن گئے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جناب وہ طویل زمانہ 9 ماہ کا 8 ماہ کا گزرا ہو، آنن فانن وہ سلسلہ تیار ہو گیا ولادت کا، فوری سے ولادت کا سلسلہ تیار ہو گیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرتی رہی، اپنے رب کے احکام کی، عقیدے کی اصلاح ہے، یہ عقیدے کی اصلاح ہے، اللہ کی ہر نعمت اور اللہ کی طرف سے یہ دیکھنے والی ہر چیز کی تصدیق کرتی رہی، یعنی وہ غیب سے اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے، اللہ یہ تو نے دیا، وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی من القانتین، فرما برداروں میں سے۔ کس میں سے تھی؟ اب یہ لفظ سنیے گا، وکانت، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ قانتین کا لفظ مذکر ہے، وہ فرما بردار مردوں میں سے تھی، یہ نہیں کہا کہ وہ کانت من القانتات، وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی، نہیں، کیوں کہ اکیلے اس کی عبادت اتنی تھی جیسے مردوں کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ مرد عبادت میں کمال رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو اس کے بعد بھائی آگے سورۃ الملک ہے، اب مکی صورتوں کا تسلسل شروع ہونے والا ہے۔ اب کیا ہے؟ مکی صورتوں کا تسلسل، یہ سب آگے مکیات ہیں، مکی صورتوں کا تسلسل ہے۔ کچھ شروع کر لیتے ہیں۔ یہ پیچھے ایک مدنی صورتوں کا تسلسل تھا جو سورۃ الحدید سے شروع ہوا تھا، اور عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں کے اندر احکام بیان ہوتے ہیں مفصل، اور مکی صورتوں کے اندر عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ الملک ہے اور اس کی فضیلت آج ہم بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو۔ کون اللہ کے نبی کی چاہت کو پورا کرے گا بھائی؟ شاباش، ماشاءاللہ۔ اوپر مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، اور فرمایا 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں، روزانہ ایک آیت یاد کرو۔ آؤ آج پہلی آیت کا سبق میں دے دیتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یاد ہو گئی؟ کیا مشکل ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک صورت ایسی ہے قرآن کریم میں جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلائے گی، پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ رات سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کا اہتمام اور التزام کیا کرو، بہت عظیم ترین صورت ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ شروع کے زمانے میں ہے، مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے، مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ چوتھی بات اس کے متعلق ذہن نشین فرمائیے، اگر یہ چوتھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو سورۃ الملک کا سارا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ چوتھی بات کہ مضمون کیا ہے اس سورت کا، موضوع کیا ہے؟ موضوع اسلامی سلطنت کی اساس اور پہلی بنیاد اللہ کی حاکمیت ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا میں نے؟
اسلامی سلطنت کہیے، اسلامی ریاست کہیے، اسلامی سیاست کہیے، اسلامی ریاست و سیاست اور سلطنت کی پہلی بنیاد وہ کیا ہے؟ اس کائنات میں حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی، بس۔ لہذا بادشاہ آ جائے، صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، امیر المومنین آ جائے، اور کوئی قبیلے کا آ جائے، کسی قوم کا بادشاہ آ جائے، کہیں کا بھی لیڈر آ جائے، وہ لیڈر اس ملک میں قانون کا جب نفاذ کرے گا تو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو بالا تر رکھے گا۔ حاکمیت اللہ کی، حاکمیت اللہ کی۔ لہٰذا وہ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتا جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو اس میں، اس لیے کہ حاکمیت کس کی ہے کائنات میں؟ اللہ کی۔ ہم سب کے سب کس کے بندے؟ اللہ کے۔ کائنات بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ سب اسی میں یہ بھی کہ آسمان و زمین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ زمین اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس زمین سے چیزیں جو نکلنے والی ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں، وہ تمہارے استفادے کے لیے ہیں، فائدہ تم حاصل کرتے ہو، اور ان تمام چیزوں کے استعمال میں تم اختیار کلی نہیں رکھتے کہ زمین سے نکلنے والی ہر شے کو تم کھانے لگ جاؤ، پیدا ہونے والے ہر جانور کا گوشت تم کھانے لگ جاؤ، نہیں۔ اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، جس چیز کے کھانے کا اس نے کہا تم کھاؤ، اور جس چیز کے کھانے سے اس نے روکا اس سے تم رک جاؤ، اور تم بھی سارے کے سارے غلام اللہ ہی کے ہو، بندے اللہ ہی کے ہو، حاکمیت اس اللہ ہی کی ہے، اور تم بھی ایک دوسرے سے جب تعلق قائم کرو گے تو بیچ میں اس کے حکم کو لے کر آؤ گے، ایسے نہیں کہ جس مرد نے چاہا جس عورت سے جیسے چاہا تعلق قائم کر دیا، جس عورت نے جس مرد سے جیسے چاہا تعلق قائم کر دیا، حیوانوں اور جانوروں کی طرح نہیں، بھائی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ اس صورت کا عنوان ہے کہ حاکمیت، اقتدار، سلطنت، قانون کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب اس لفظ کو سنیے گا، اب اس جو میں نے ایک بات کہی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اب اس پر زور دیکھیے، سورت کے ابتدا میں زور دیکھیے، شدت دیکھیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، ہر شے میں برکت ڈالنے والی وہی ذات ہے، اس کا نام بھی بابرکت ہے۔ کھانے پر پڑھو تو برکت، سوتے وقت پڑھو تو برکت، لباس پہنتے وقت پڑھو تو برکت، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اس کا نام پڑھو تو برکت، نکلتے وقت اس کا نام پڑھو تو برکت، کاروبار میں اس کا نام استعمال کرو تو برکت۔ تبارک، بابرکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے۔ اور کیوں نہ ہو ساری سلطنت؟ اگلا جملہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، سب کچھ اسی کا پیدا کرتا ہے لیکن چونکہ امتحان تمہارا موت اور حیات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے موت و حیات کو ذکر فرمایا۔ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، موت کو پہلے اس لیے لائے کہ انسان کے اوپر پہلے موت طاری تھی، عدم تھا نا، عدم تھا، وجود نہیں تھا، پھر اس کا وجود آیا۔ لیبلوکم، کیوں اس نے پیدا کیا؟ کیا حکمت ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ امتحان کرے، تاکہ آزمائش کرے، آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے۔ کون کیا کر کے لاتا ہے؟ اچھا عمل کر کے لاتا ہے۔ تو اکثر نہیں کہا، اچھا عمل کہا، پتہ یہ چلا کہ اچھا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے، حسن عمل مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ حسن عمل۔ الذی خلق وہو العزیز الغفور، اور اللہ وہ ذات ہے جو غلبے والا ہے، نہ ماننے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے، الغفور معاف کرنے والا بھی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا، تہ بتہ، تہ بتہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن، چیلنج آیا ہے، چیلنج، ما تری فی خلق الرحمن، تو نہیں دیکھتا اللہ کی مخلوق میں من تفاوت،
کسی طرح کا عدم تناسب نہ ہو، نہیں بھائی، سورج نکلا اسی کے ساتھ ساتھ چاند بھی نکل آیا، دونوں ٹکر گئے آپس میں، نہیں سمجھے؟ دن تھا 12 گھنٹوں کا، اور آج جلدی رات چھا گئی ہے جناب، 9 گھنٹوں میں سورج صاحب نے چھٹی کر لی، سمجھے بھائی؟ رات تھی 12 گھنٹے کی اور جناب جلدی آج سورج جلدی نکل آیا، مجھے آج جلدی جانا ہے، نہیں بھائی، کوئی تفاوت تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ کیا اس کی صنعت ہے، کیا اس کی شان ہے، کائنات میں کروڑوں کھربوں کہکشائیں اور سیارے اور ستارے اور چاند اور سورج، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، کسی کا کسی سے کوئی ٹکراؤ اور تصادم نہیں، یہ ہے تفاوت، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فرجع البصر، اٹھا نظر اپنی، دیکھ آسمان کی طرف، حل تری من فطور، بتا کوئی شگاف دکھتا ہے تجھے؟ حل تری من فطور، کوئی شگاف؟ یہ تنا ہوا آسمان ہے، بیچ میں سے خیمے کی ایک چوک ڈھیلی ہو جاتی ہے تو جناب اس میں کیا ہے، سروٹیں پڑ جاتی ہیں نا، کہیں سروٹ پڑی نظر آ رہی ہے؟ حل تری من فطور۔ اور یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن قیامت قائم ہوگی تو پھر ہم اس کو لپیٹیں گے، اس میں سروٹیں تمہیں نظر آئیں گی، پھر کدہان سروٹیں ہو جائیں گی اس میں، پھر اللہ اکبر۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا اور پھر اس میں یہ سروٹیں دیکھیں گی تمہیں۔ آج کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر فرمایا حل تری من فطور، بتاؤ تو صحیح کوئی اس میں شگاف دیکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، نظر کو اٹھا، کرتین کا معنی بار بار دیکھ، ینقلب الیک البصر، واپس آئے گی تیرے طرف تیری نگاہ، خاسئا، عاجز ہو کر، وہو حسیر، تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن کوئی فطور آسمان میں نظر نہیں آئے گی، کوئی پھٹن آسمان میں نظر نہیں آئے گی۔ چاند پر جانے والوں دیکھو جا کے، کہیں کسی جگہ پر کوئی کونے میں شاید پھٹا ہوا ہو آسمان، کہیں جناب پرانا ہو گیا ہو، کہیں پیوند لگانے کی ضرورت پڑ جائے، جاؤ دیکھو۔ ہاں سمجھے بھائی؟ بہت سارے فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ آسمان جو ہے، آسمان یہ تو جو کچھ ہمیں فضا نیلی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، یہ بعد کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے نیلی فضا نظر آتی ہے۔ جی ایسا ہے، لیکن اصل میں قرآن کریم ایسی پیچیدگیوں میں بات نہیں کرتا، قرآن اس میں بات کرتا ہے ہر آدمی کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہمیں یہ دکھ رہا ہے اور ایک چھت نظر آ رہی ہے، نیلگوں رنگ کی ایک چھت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جناب ان گنت جو ہے ستارے اور سیارے اور ان کا جال بچھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور رات کو چمکتے دمکتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، قرآن اس سے بات کرے گا، مشگافیاں نہیں ذکر کرتا، فلسفیانہ باتیں قرآن نہیں کرتا، چونکہ قرآن ہدایت نامہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا بما نسینا وعلمنا بما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔